ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ہاں وسیم رضوی، آپ نے نام سنا ہوگا، ایک ناپاک، خبیث، ملعون، مرتد، گستاخ صحابہ و گستاخ امہات المؤمنین، قرآن مجید کے اندر تحریف کرنے والا، قرآن کریم کے اندر تحریف کرنے والا، حکومت کا چمچی، دینی اداروں کو دہشت گردی کا اڈا کہنے والا، یہ وہی وسیم رضوی کہ جس نے بابری مسجد کا سودا کیا، یہ وہی وسیم رضوی کہ جس نے حال ہی میں سپریم کورٹ کے اندر جا کر ایک عرضی پیش کی تھی اور اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ قرآن کریم کے اندر جو 26 آیتیں ہیں اسے نکال دیا جائے۔ اس کی عقل ٹھکانے نہیں لگی، سپریم کورٹ نے اس کی عرضی کو مسترد کیا اور اس پر سخت جرمانے عائد کیے۔ اس کے باوجود اس نے اپنے سیاسی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے، میڈیا کے اندر اپنی سرخیاں بٹورنے کے لیے شیطانی حرکت کرتے ہوئے ایک قرآن کریم کا نیا ایڈیشن تیار کیا۔ وسیم رضوی، تو اپنے انجام بد کو سوچ لے، تو نے کسی انسان سے چیلنج نہیں کیا بلکہ تو نے اس اللہ سے چیلنج کیا کہ جو اس قرآن کا محافظ ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کو اتارنے والے ہیں اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ آج وہی اللہ موجود ہے کہ جس نے وقت کے فرعونوں کو غرق کیا، آج وہی اللہ موجود ہے کہ جو وقت کے نمرود کو ہلاک و برباد کیا، آج وہی اللہ موجود ہے کہ جس نے وقت کے قارون کو زیر زمین کیا۔ آنے والے نسل کے لیے تو ایک عبرت کا نشان بن کر رہ جائے گا۔ 1400 سال پہلے جو قرآن مجید موجود تھا آج بھی وہی ہے، انشاءاللہ تا قیامت وہی قرآن مجید محفوظ رہے گا اور موجود رہے گا۔ قرآن کریم کے اندر 26 آیت تو درکنار، ایک آیت یا ایک حرف یا ایک نقطہ بھی اس کے اندر تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ ہم امت مسلمہ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنے تعلق کو قرآن کریم سے مضبوط کریں، وہ اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیں، اپنے گھروں کے اندر قرآن کریم کے حلقے کو قائم کریں اور اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں، اپنے بچے کو عامل قرآن بنائیں۔